الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایک بار درود شریف پڑھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی اور یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ باتیں تمہیں بتلاؤں گا، کون مجھ سے یہ باتیں لے گا، سنے گا، لیکن سننے کے بعد اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایسا آدمی مجھ سے یہ بات سنے جو خود اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے بھی۔ یہ دو شرطیں ہیں، اگر کوئی شخص ان دو شرطوں پر عمل کر سکتا ہے تو وہ شخص کھڑا ہو اور مجھ سے یہ باتیں سن لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ اللہ کے نبی نے یہ دو شرطیں رکھی۔ فقال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ۔ صحابہ کے درمیان میں سے حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور کھڑا ہونے کے بعد کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کی دونوں شرطیں منظور ہیں، میں خود بھی ان باتوں کے اوپر عمل کروں گا اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک کر کے 5 باتیں بتائیں، ایک ایک کر کے 5 باتیں بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
فاخذ بیدی فعد خمسا، اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور ایک ایک کر کے 5 باتیں اللہ کے نبی نے مجھے بتائی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے اتق المحارم، اور مجھے آج انہی 5 باتوں میں سے پہلی بات کے اوپر بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم، ابو ہریرہ تمام طرح کے گناہوں سے بچ جاؤ، تمام طرح کے گناہوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملہ ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے زمانے کے اندر سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کا ولی بن جاؤ، نیک انسان بن جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے تمہیں کسی پہاڑ کے اوپر جا کر کے زیادہ نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، راتوں رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو روزمرہ کی زندگی ہے، صبح کا اٹھنا، رات کو سونا، بیچ میں جو زندگی ہے، دن کے اندر جو عمل ہے، ان تمام عمل کے اندر اپنے پورے دن میں 24 گھنٹے میں تم گناہوں سے بچ جاؤ، تمہارے ولی بننے کے لیے، تمہارے متقی بننے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے بڑوں، آج ہم میں سے ہر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، کچھ نہ کچھ تو نیک کام کرتا ہے۔ جمعے کا دن آیا تو جمعہ پڑھا، بہتوں کو اللہ نے توفیق دی تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہیں نیک کام نہیں کرتے، لیکن کمی یہ ہے کہ نیک کام کرتے ہیں گناہوں سے نہیں بچتے، نیک کام کرتے ہیں گناہوں سے نہیں بچتے، اور اسی وجہ سے ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے ایک کمرہ بنایا، اچھا کمرہ بنایا، اچھا ڈیکوریشن کیا، ایئر کنڈیشن والا بنایا، اس کے اندر اے سی بھی لگا دی، اس کے اندر اے سی بھی لگا دی۔ اے سی لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈک ملے، سکون ملے، آرام ملے، لیکن آپ نے اے سی لگائی، ایئر کنڈیشن بنا دیا، لیکن کھڑکیاں بند نہیں کی، جو ونڈوز ہے اس کو بند نہیں کیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا، تو آپ بتائیں کیا اس اے سی کا آپ کو کچھ فائدہ ملے گا؟ نہیں ہوگا۔ جو بھی اس کے اندر سے ٹھنڈک نکل رہی ہے سب کھڑکیوں سے باہر چلی جا رہی ہے، بلکہ نقصان ہوگا آپ کو۔ 2 نقصان ہوگا۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ جو اے سی یوز کر رہے ہیں اس کا جو خرچہ آ رہا ہے، اور ساتھ میں جو باہر گرم ہوا چل رہی ہے وہ باہر کی گرم ہوا اندر بھی آ رہی ہے، باہر کی گرم ہوا اندر بھی آ رہی ہے۔ یہی حال ہے ہماری عبادتوں کا۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان عبادتوں سے جو فائدہ ہم کو ملنا چاہیے وہ فائدہ ہمیں اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے نہیں بچتے، گناہوں سے نہیں بچتے۔ عبادتوں کا فائدہ جب ہی ملے گا جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ زندگی کس طرح گزارے، ہم اپنی زندگی کیسے گزارے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہ جب تم کسی کانٹے والے جنگل سے گزرتے ہو، کوئی ایسا جنگل ہے جہاں پہ کانٹے والے پیڑ پودے ہیں، اگر کسی انسان کو اس جنگل سے گزرنا ہے تو کیسے گزرے گا؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لے گا تاکہ میرے کپڑے کانٹے میں نہ لگ جائے، اپنے کپڑے کو سمیٹ کر کے احتیاط کے ساتھ جنگل سے پار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہی حال زندگی کا ہے، جہاں بھی تم قدم رکھو گے وہاں گناہ ملے گا، ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہے۔ جس طرح اس کانٹے والے جنگل سے گزرنے کے لیے تم اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہو، بچ بچا کر اس جنگل سے گزرنا چاہتے ہو، اسی طرح اگر اس دنیا کے اندر متقی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کا ولی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو تمہارے ضروری ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے زندگی گزارو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے زندگی گزارو، تبھی تم اللہ کا ولی، متقی، نیک اور پرہیزگار انسان بن سکتے ہو۔ اب جہاں بھی قدم رکھیں گے، جہاں بھی جائیں گے، جس کونے میں جائیں گے وہاں گناہ ملے گا، اور دنیا تو گناہوں کا نام ہے، پریشانیوں کا نام ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہی گیا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائے، ہمارا امتحان لے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ جبریل میں نے جنت بنائی ہے، جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل میں نے جنت بنائی ہے، جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل گئے، جنت کے چاروں طرف گھوما، دیکھا اتنی ساری نعمتیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، حوریں ہیں، باغات ہے، پھل ہے، پانی کے نہریں، چشمے ہیں، ڈھیر ساری نعمتیں ہیں۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب اس جنت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ، آپ نے جو جنت بنائی ہے اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو راحتیں ہیں، سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، اگر ان نعمتوں کا کسی انسان کو پتہ چل جائے تو انسان اس جنت کو حاصل کیے بغیر نہیں رہ پائے گا، وہ انسان اس جنت کو حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا، آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت تک پہنچنے کے لیے، یہ قصہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنت تک پہنچنے کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی کہ اگر کوئی انسان اس جنت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے ان مرحلوں سے، ان پریشانیوں سے سامنا کر کے اس جنت تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جاؤ جبریل جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ جبریل جنت کو دیکھنے کے لیے چلے تو بہت ساری پریشانیاں، یہاں پریشانی، ادھر پریشانی، ہر طرف پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں سے گزرنے کے بعد جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس ہے اور کہا اللہ آپ نے جنت تو بنائی لیکن جنت کے آس پاس اتنی ساری پریشانیاں ہیں، شاید کوئی بندہ جنت تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا۔ جہنم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا جاؤ جبریل جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ میں نے جہنم بنائی ہے، جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل گئے تو دیکھا اتنی دہکتی ہوئی آگ ہے، اتنے سارے سانپ ہیں، بچھو ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی گرمی ہیں، میں تو جہنم کے اندر جا بھی نہیں سکتا۔
دوڑتے ہوئے حضرت جبریل اللہ کے پاس ہے کہ اللہ آپ نے ایسی جہنم بنائی ہے، اگر کسی انسان کو اس کے بھنک میں لگ جائے تو انسان اس سے بچنے کے لیے جتنی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے سارے کام کر جائے گا، لیکن انسان اس جہنم کے اندر نہیں جانا چاہے گا۔ حضرت جبریل نے فرمایا اللہ اس کے اندر اتنی ساری پریشانی ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی بڑی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، اگر کسی انسان کو اس کی بھنک لگ جائے تو اس سے بچنے کے لیے انسان کو جو کرنا پڑے انسان سب کچھ کر جائے گا، لیکن اس جہنم کے اندر نہیں جانا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے آس پاس سہولتیں رکھ دی، آسانیاں رکھ دی، اور آسانیاں رکھنے کے بعد اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا اب جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ جب حضرت جبریل جہنم میں جانے کے لیے گئے، ایک قدم رکھا تو خود بخود چاہتا ہے کہ میں جہنم کے اندر جاؤں، جہنم کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے۔ واپس آئے تو کہا اللہ آپ نے جہنم کے آس پاس اتنی ساری سہولتیں رکھی، آسانیاں رکھی کہ شاید کوئی انسان جہنم سے بچ سکے۔ میرے بھائیو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت کے اندر نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن ہمیں اس جنت تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو مشکلات سے بھی گزرنا ہوگا، تبھی ہم اس جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سوچے کہ میں بنا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے، بنا اپنی نیند کو قربان کیے ہوئے، اپنے وقت کو نکالے ہوئے یوں ہی جنت تک پہنچ جاؤ تو جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ تھوڑا تو وقت دینا ہوگا، تھوڑی تو قربانی دینی ہوگی، فجر کی نماز کے لیے رہنا ہوگا، اپنی میٹھی نیند کو قربان کرنا ہوگا، تبھی ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں جنت کو حاصل کر لوں، کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، نیک انسان بن جاؤں، متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبادتیں کرو، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو عورتوں کا تذکرہ آیا، دو عورتوں کا تذکرہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ہمارے محلے میں دو عورتیں ہیں، ایک عورت ایسی ہے جو 5 وقت میں نماز پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی نکالتی ہے، اللہ نے اس کو پیسے دیے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ زبان کی خراب ہے، زبان کی خراب ہے، جو آس پاس کے اس کے پڑوسنے ہیں ان سے جھگڑتی رہتی ہے۔ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے رسول ہمارے محلے میں ایک عورت ایسی ہے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتی، تہجد زیادہ نفلیں نہیں پڑھتی، زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، لیکن زبان کی اچھی ہے، جو آس پاس کے پڑوسنے ہیں اس سے بڑی خوش ہے، اس سے بڑی خوش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، روایت کے اندر آتا ہے پہلی عورت جہنمی ہے، دوسری عورت جنتی، پہلی عورت جہنمی ہے، دوسری عورت جنتی ہے، یعنی جس عورت نے زیادہ نفلیں پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، لیکن زبان کی اچھی نہیں ہے، سب لوگ اس سے پریشان ہیں، اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جہنمی۔ ایک عورت ہے تہجد میں نہیں اٹھتی ہے، زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، زیادہ نفلیں نہیں پڑھتی، لیکن زبان کی اچھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت جنتی ہے۔ سبق اس سے ملا
کہ زیادہ نفلیں پڑھنا یہ ضروری نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہم سے کسی کو پریشانی نہ ہو، ہم سے کوئی پریشان نہ ہو، ہمارے زبان سے کوئی پریشان نہ ہو، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے بارے میں برا نہ بولے، اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہم ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ غیبت کو لے لیں، غیبت ہمارے معاشرے میں ایسی ہے کہ اس کو کوئی انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور بہت سے تو غیبت معلوم بھی نہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو کہ اگر وہ انسان اس بات کو سنے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو کہ وہ انسان اگر بعد میں اس بات کو سنے تو اس کو تکلیف پہنچے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جس انسان کے بارے میں جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس انسان کے اندر وہ بات ہے، اس کے بعد ہم وہ بات اس انسان کے بارے میں کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تبھی تو یہ غیبت ہے، تبھی تو یہ غیبت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے جاننے والوں کے بارے میں غیبت کرتے رہتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غیبت ہے، اور غیبت سے اور اس طرح کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ حلال کھانا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مسافر تھا، پہلے زمانے میں اتنے ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، پہلے زمانے میں لوگوں کا ایک اچھا مزاج تھا، گاؤں کے اندر کوئی آ جاتا تو لوگ بنا کھانا کھلائے اس کو گاؤں سے واپس نہیں بھیجتے تھے، بنا کھانا کھلائے ہوئے لوگ اس کو گاؤں سے واپس نہیں بھیجتے تھے۔ یہ پہلے زمانے کے لوگوں کے اندر کی ایسی عادت تھی، اسی عادت کی وجہ سے پہلے زمانے کے لوگ بہت ساری بیماریوں سے بچتے تھے۔ گھر کے اندر کھانا نہیں ہوتا تھا، اتنی ساری سہولتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن دل مطمئن رہتا تھا، دل کے اندر سکون تھا، دل کے اندر دل کے گھبراہٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے۔ بہت ساری بے برکتیوں سے، نحوستوں سے اگر اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو تو روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو کھانا کھلایا کرو۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے، جب تک ان کے پاس کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک مہمان آیا، مسافر آیا، مسجد کے اندر ٹھہر گیا، لوگ نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ کونے میں ایک مسافر ہے، اجنبی آدمی، اس گاؤں کا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، بھائی کھانا کھایا؟ کہا کہ نہیں، کھانا نہیں کھایا، اس گاؤں کا نہیں ہوں، مسافر ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، میں اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں، تھوڑی دیر رکو، میں اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ آدمی اپنے گھر گیا، 2 روٹی لے کر آیا، روکھی سوکھی 2 روٹی لے کر آیا، ساتھ میں چٹنی تھی، گوشت وغیرہ کچھ بھی نہیں، بس 2 روٹی اور ساتھ میں چٹنی۔ اس آدمی کو پیش کیا، اس آدمی نے بڑے اطمینان سے کھانا کھایا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی وہ مسافر وہیں ٹھہرا رہا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ بھائی کھانا کھایا؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، کھانا نہیں کھایا۔ اس آدمی نے کہا کہ رکو، میں تمہارے لیے گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ 2 روٹی پیش کی، ساتھ میں چٹنی پیش کی۔ تیسرے دن ہو گیا، وہ آدمی وہیں پہ ٹھہرا رہا اور کہا کہ کھانا کھایا؟ پوچھا کھانا نہیں کھایا، بولا کھانا نہیں کھایا۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی ہماری حالت ایسی ہے، 2 دن تک ہمارے گھر میں کھانا تھا، اب ہم تمہیں کھانا پیش کرنے کے لیے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کھانا دینے کے لیے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔
میں عذر پیش کرتا ہوں، ہمارے گھر میں تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے پوچھا لیکن 2 دن تک تم یہاں پہ کیوں ٹھہرے رہے، کہیں کیوں نہیں گئے؟ تو اس آدمی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، اس آدمی نے بڑی عجیب بات کہی ہے میرے بھائیو، ہمارے لیے سبق کی چیز ہے۔ اس آدمی نے کہا جس رات کو تم نے کھانا پیش کیا اسی صبح کو مجھے یہاں سے چلنا تھا، اسی صبح کو مجھے یہاں سے جانا تھا، لیکن تمہارے کھانے کی برکت ایسی تھی، تمہارے کھانے کے اندر برکت ایسی تھی، تمہارے کھانے کا اثر یہ ہوا جس رات کو میں نے کھانا کھایا اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی مجھے، اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اس انسان کے کھانے کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سعادت مل گئی ہے، اس لیے میں نے پھر صرف تمہارے گھر کا کھانا کھانے کے لیے 2 دن کا رکا رہا، صرف تمہارے گھر کا کھانا کھانے کے لیے دوسرے دن میں رک گیا، دوسرے دن تمہارے گھر کا کھانا کھایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے حاصل ہو گئی۔ تمہارے کھانے کے اندر راز کیا، تمہارے کھانے کے اندر وہ برکت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جس انسان کو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، تمہارا کھانا کھانے کی وجہ سے اس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اس انسان نے کہا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ میں جو بھی کھاتا ہوں حلال کھاتا ہوں، میں جو بھی کھاتا ہوں حلال کھاتا ہوں، اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، حلال کھانے کی برکت یہ ہے، حلال کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں، جو انسان صبح شام حرام کھانا کھاتا ہو اس انسان کو نمازوں کے اندر کہاں دل لگے گا؟ اس انسان کو نمازوں کے اندر دل لگنا تو دور کی بات، اس انسان کو نماز کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اس انسان کو نماز کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑی کوشش کرتے ہیں نماز میں آنے کے لیے، سوچا کہ آج نماز میں جاؤں گا، ظہر میں جاؤں گا، عصر میں جاؤں گا، جو ہی وہ انسان عصر میں نماز کے لیے آنا چاہتا ہے راستے میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اس انسان کی خاطر تواضع کر لو۔ وہ انسان نہیں جانتا کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس حرام کھانے کی نحوست یہ ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے مجھے نماز میں جانے سے روک دیتی۔ بہانہ ہوتا ہے مہمان کا، لیکن اس حرام کھانے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان مسجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچ پاتا، وہ انسان مسجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچ پاتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو حرام کاموں سے، حرام کھانوں سے اور تمام طرح کے حرام چیزوں سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں